تو پھر آپ کے وہ زیتون اور ہرن کے شوق پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ کبھی تو ہرن عمران خان کے خرچے پہ بندہ کھائے، لیکن عمران خان جیسے جیسے کرسی کے قریب ہوتا گیا کنجوس ہوتا گیا۔ اچھا 4.5 سال وہ بندہ لائم لائٹ میں رہا، ابھی کہاں ہے؟ اب جیل میں۔ جیل میں۔ اب صحیح ہے، وہ بس اتنی تھی۔ مطلب 18 واٹ کے بلب کے نیچے اب ہے، لائم لائٹ میں ہے، صحیح ہے۔ سیاستدان ندیم سیاستدان عمران خان نہیں، وہ عمران خان نہیں، چوہان صاحب، جہانگیر ترین۔ ٹھیک ہے، لیڈر کون ہے فیوریٹ؟ دیکھیں لیڈر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی لیڈر اب بچ گیا ہے، اس کا نام ہے جہانگیر ترین۔ میری عزت یہاں پہ ایسے ہے جیسے 9 بہن بھائیوں میں سب سے جو چھوٹا بہن یا بھائی ہوتا ہے نا، جو اس کی گھر میں عزت ہوتی ہے، میری عزت یہاں پہ وہ ہے۔ السلام علیکم، پنجاب ٹو نیو یارک کے ساتھ میں ہوں صبا پرویز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ سیاسی میدان کے ایک ایسے کھلاڑی موجود ہیں جن کی سیاست جمود کا شکار ہے، اور عمران خان کے وہ ایک عرصے میں کافی قریبی دوست یار کہہ لیں کہ ان کی ڈھال رہے ہیں، لیکن اب جو ہیں وہ سب سے زیادہ ان کے خلاف ہیں۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں ڈمی اسٹوڈیو سے موجود ہمارے ساتھ فیاض الحسن چوہان کی ڈمی۔ کیا حال ہے فیاض صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ اور میں کہیں کسی یونیورسٹی میں، کالج میں، کسی اسکول میں اکٹھے پڑھتے رہے؟ نہیں، اتنے اب برے دن نہیں آئے میرے۔ ٹھیک ہے، مطلب ایسی کوئی بات تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں، مطلب اتنے، مطلب مجھے آپ کوئی چوہان صاحب بولیں، مطلب یہ کیا پورا نام، مطلب کیا آپ کلاس فیلو ہیں میری، میرے ساتھ پڑھتی رہی، کیا ہو گیا آپ کو؟ محلے دار ہیں ہم لوگ۔ اچھا ٹھیک ہے، اصل میں وہ آپ کا نام بھی تو ایک اتنا بڑا ہے نا کہ فیاض الحسن چوہان، تو اس میں پھر صاحب بھی لگا لیں ہم ساتھ تو پھر وہ اور ضروری، دیکھیں وہ یہ پورا پروٹوکول ہے میرے نام کا، یہ آپ کو لگانا ضروری ہے، لیکن اگر آپ وہ نہیں لگانا چاہ رہے تو ان شارٹ آپ کو آپ چوہان بول سکتی ہیں مجھے۔ یس ٹھیک ہے چوہان، آئی ڈونٹ ہیو مائنڈ۔ اوکے، مجھے یہ مطلب بتائیں۔ میرا مائنڈ ہے لیکن میں مائنڈ نہیں کر رہا۔ اچھا، وہ آپ نے وضاحت کر دی۔ جی جی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان سے دوری کیسے ہوئی؟ دیکھیں عمران خان جو ہے وہ ایک، اب تو میں سمجھتا ہوں خیر ماضی کا ایک حصہ ہے، قصہ پارینہ ہو چکا ہے عمران خان۔ عمران خان ایک کنجوس طبع انسان ہے، کنجوس انسان ہے۔ اب اگر میں تو بڑا، مجھے تو بڑا عجیب سا لگے گا آپ کو یہ بتاتے ہوئے، مطلب کیونکہ ہم لوگ تو بڑے، ماشاءاللہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی کافی اس حوالے سے کافی جٹا تو بندہ پوتو ہوئے ہے جی، تتر بٹیرے چڑے ہرن خرگوش ساری چیزاں کھائی دیا جنگلی، مطلب شکار کر کے۔ تو یہ الیکشن کے بعد تھوڑا سا ذرا معاملات چینج ہونا شروع ہوئے، انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی اب ٹھیک ہے جی، اب ایسی کوئی چیز نہیں بنے گی بس، تو اسی لیے مطلب میں نے پھر یہ سوچا کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، جن لوگوں کا دسترخوان بڑا نہیں ہوتا، ان لوگوں کے دل اور ذہن کبھی بھی بڑے نہیں ہو سکتے۔ تو دوستی کیا آپ کی وہ صرف کھانے کی حد تک تھی، دسترخوان تک؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں مہمان نوازی کا بڑا ایک ٹرینڈ ہے، اور عمران خان نے تو اپنا جو ٹرینڈ تھا اس کو ہی ختم کر دیا، مطلب جو سویلائزیشن ہے پختونوں کی عزت کرنے کی، بڑے دسترخوان کی، اس سے ہی ختم کر دیا۔ مطلب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اب آپ پاکستان میں منسٹر بنے اور اپنی جیب میں دال، نمکو اور بسکٹ خود لے کر جا رہی ہوں کہ دفتر سے تو کچھ ملے گا نہیں، پیٹی کیش نہیں ملتا تھا ہمیں۔ اچھا، تو یہ وجہ رہی۔ تو وہ تاش کے پتوں کا کیا سین تھا، اس میں کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی تھی؟
دیکھیں سین جو ہے وہ وہیں سے شروع ہوا تھا، ان کے گھر سے ہی. ہم بنی گالا میں بیٹھے تھے سب لوگ، تو وہاں پہ سب لوگ آئے ہوئے تھے، ہماری یہ میٹنگ چل رہی تھی، سارے معاملات ان دنوں میں کافی حالات خراب چل رہے تھے، تو پی ڈی ایم کا بھی بڑا شور تھا، اور عمران خان کو گرانے کے لیے، کیونکہ دیکھیں میں عمران خان کے بہت قریب رہا ہوں، بالکل. اس لیے جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں شاید کوئی نہیں جانتا، بہت قریب سے. لیکن اب آپ اتنے ہی خلاف ہیں ان کے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان کے گھر میں کتنی سیڑھیاں ہیں، آپ کو پتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. 17. اچھا. مجھے مطلب یہ پتا ہے. گلاب کے کتنے پودے لگے ہوئے ہیں؟ 82. ٹھیک ہے. سفیدے کے 4 درخت لگے ہوئے ہیں. اچھا. ہیں جی. 3 شتوت، 4 ٹالیاں. تو یہ ساری چیزیں اس بندے کو پتا ہوتی ہیں جو اس علاقے میں آتا جاتا ہو، جو ان کے گھر میں آتا جاتا ہو، اس کو یہ چیزیں پتا ہو. یہ عام بندے کو یہ چیزیں پتا نہیں چل سکتی. آبویسلی آپ ان کے ایک قریبی ٹھیک دوست ہے. تھے. گیٹ پہ 4 دربان، کیونکہ بادشاہ سلامت جب آتے جاتے ہیں تو ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے کہ جو کوئی سلام کرنے والا ہو. تو خیر بات ہماری چل رہی تھی کھانے سے، دسترخوان سے. تاش کے پتوں پہ کوئی ہاں، لڑائی تاش کے وغیرہ پتوں کی ہوئی؟ بات ہو رہی تھی. دیکھیں ہم لوگ وہیں پہ بیٹھے تھے، تو میں نے کہا کہ خان صاحب ویلے بیٹھے ہیں، تاش ہی کر لو. تو خان صاحب نے مطلب آپ بلیو نہیں کریں گی خان صاحب نے کیا جواب دیا مجھے. کیا جواب دیا؟ خان صاحب نے کہا چل آئے. غصے میں؟ مطلب جب خان صاحب نے مجھے کہا نا چل آئے، تو اس کے بعد پھر مجھے لگا، ریئلائز ہوا کہ میری عزت یہاں پہ ایسے ہے جیسے 9 بہن بھائیوں میں سب سے جو چھوٹا بہن یا بھائی ہوتا ہے نا، جو اس کی گھر میں عزت ہوتی ہے، میری عزت یہاں پہ وہی ہے. اینڈ دیٹ ڈے آئی ڈیسائیڈ کہ میں یہ پارٹی چھوڑ دوں گا. اللہ اب میرا یہاں پہ کام ختم ہو گیا. گزارا نہیں آپ کا اب وہاں پہ. عمران خان ایک ایسا آدمی جس کو دین کا نہ پتا نہ دنیا کا پتا. نہیں، بظاہر تو وہ بہت شو کرتے ہیں کہ وہ بہت دینی انسان ہیں. یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں دکھاوا ہیں. میں اس پہ کتاب بھی لکھ رہا ہوں. پچھلے دنوں میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا، شاید آپ نے وہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، کیونکہ آج کل کی جو نئی پود آ رہی ہے ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں. دیکھیں میں تو ایک بڑا سیاست دان ہوں نا. بالکل. تو بس یہی ہے، مطلب دیکھتے ہیں آگے اپنا. باقی میری سیاست جو ہے وہ جمود کا شکار نہیں ہے، جم گئی ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ کوئی گلیشیئر نہیں ہے. تو ابھی میں اس پہ اپنی ذہانت کی جو روشنی ہے، جو گرمائش ہے، تو اس کو میں نے فوکس کر لیا ہے. تو اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ میرا یہ سیاسی جو معاملات ہیں وہ بھی سارے ٹھیک ہو جائیں گے. چلیں انشاءاللہ ہم دیکھیں. تو پھر آپ کے وہ زیتون اور ہرن کے شوق پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میرا جتنا بھی جو تعلق رہا عمران خان کے ساتھ، ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ کبھی تو ہرن عمران خان کے خرچے پہ بندہ کھائے. لیکن عمران خان جیسے جیسے کرسی کے قریب ہوتا گیا کنجوس ہوتا گیا. اچھا. اور زیتون کھانے کی تو مجھے بچپن سے عادت ہے، مطلب وہ بوتلوں میں جو بھرا ہوا ملتا ہے بہت کھاتا ہوں میں، کالا بھی. اور تو یہ عمران خان جو آپ نے کہا کہ جیسے جیسے کرسی کے قریب جاتے گئے اور وہ اور کنجوس ہوتے گئے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ وہ آپ جیسے جو آپ کے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ ان سے زیادہ لے رہے تھے، مانگ رہے تھے، اس وجہ سے، یا کچھ اور وجہ تھی؟ دیکھیں یہ آپ بڑے عجیب سے اور فضول قسم کے سوال کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ساری باتیں کلیئر کر چکا ہوں. آپ کو میں ایک ایک چیز بتا چکا ہوں. اچھا، آپ تو عمران خان کے ایک بہت قریبی دوست تھے، تو اب آپ کی زندگی میں استحکام کیسے آ گیا؟ دیکھیں استحکام آنے کی جو وجہ ہے نا سب سے بڑی، وہ یہ ہے کہ
میرے جو جتنے بھی دوست تھے سارے وہ استحکام میں چلے گئے، ہوں اور عمران خان کو کبھی بھی اس چیز کی ضرورت نہیں پڑی کہ جو ایک دوست اس کا جو اس کی ڈھال ہے ہوں اس ڈھال کے خلاف ہو گیا، وہ اس کو کبھی اس چیز کی ضرورت نہیں پڑی. ہمیشہ اس نے لوگوں کو یوٹیلائز کیا اور رگڑا اور آگے نکل گیا. اچھا، ہر کسی کے ساتھ. جو چیز اس کو مار گئی وہ اس کا سوشل میڈیا ہے. ہوں دیکھیں یہ جو زندگی ہے نا، یہ جو لائٹس کی، یہ آپ مشہور ہو رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک زندگی ہے. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ لائم لائٹ میں رہیں، سوشل میڈیا میں ان کا کچھ نہ کچھ چلتا رہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ بھئی یہ شخصیت موجود ہے. صحیح. 4.5 سال وہ بندہ لائم لائٹ میں رہا، ابھی کہاں ہے؟ اب جیل میں. جیل میں. اب صحیح ہے؟ وہ بس اتنی تھی. مطلب 18 واٹ کے بلب کے نیچے اب ہے، لائم لائٹ میں ہے. صحیح ہے؟ بالکل. وہاں بھی تو وائٹ لائٹ ہے نا. صحیح ہے؟ اب صحیح ہے؟ آپ خوش ہیں اس سے؟ دیکھیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں کبھی بھی، دیکھیں میں الحمدللہ پاکستانی ہوں، پاکستان کے قانون کو مانتا ہوں، پاکستان کے اداروں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ جو لوگ پاکستان کے اداروں کی رسپیکٹ نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا، سنا ہے آپ نے پنجاب میں بہت فائدے اٹھائے ہیں، یہ بات سچ ہے؟ فائدے کیا اٹھایا؟ مطلب میں نے کوئی مطلب ایسا کیا پنجاب میں سوائے اس چیز کے کہ کچھ تھوڑے بہت تبادلے کروا دیے، کچھ 2-4 دوستوں کو ٹھیکے دلوا دیے، مطلب اس کے علاوہ اس سے برا حال تو بزدار نے کیا ہوا تھا، فرا بی بی نے کیا ہوا تھا. آپ بات کریں ان پہ، آپ کیوں نہیں بات کرتی ان پہ؟ پنجاب اسمبلی میں ایک خاتون آپ کو چوہان کہتی تھی، تو آپ اس پہ معترض نہیں تھے؟ دیکھیں بی بی، اس کے چوہان کہنے پہ اور آپ کے چوہان کہنے پہ بہت فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ ملائیں اس خاتون کے ساتھ چوہان اور یہ پورا سنیریو بنائے تو یہ بہت ہی کوئی عجیب سی بات ہو جائے گی. خیر وہ جو خاتون ہیں، سوری، کافی میرے لیے قابل رسپیکٹ ہیں، اور میں کافی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، اور ابھی بھی خیر ملاقات ہوتی ہے ہماری، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. سنا ہے آپ کو کھانے میں بھی بہت انٹرسٹ ہے؟ آپ نے ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں، مطلب سن کر ہم آپ سے ہی کنفرمیشن لے رہے ہیں نا. کھانے میں کیا، ہوا مٹی پانی یا کھانے کچھ کا اور؟ بہت شوق ہے آپ کو، کھانا بہت پسند ہے، جیسے ابھی آپ نے ہرن اور اس کا ذکر کیا. جٹ دے پت کھان گے نہیں تو اور کی کرن گے بتائیں؟ تو کھانا تو آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی ضروری چیز ہے اور کھانا چاہیے انسان کو. اچھا چوہان، آپ کو سیاست دان بننے کا شوق کہاں سے آیا؟ دیکھیں یہ بحیثیت سیاسی طالب علم کے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سیاست دان بنتے نہیں ہیں، یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا وہ بچپن میں مطلب ہے، بڑی چیزیں دیکھی، بڑی تحریکیں دیکھی، اور ایشیا سبز ہے، ایشیا سرخ ہے، 9 ستارے، 7 ستارے، تحریک استقلال، بہت ساری چیزیں دیکھی بچپن میں نے پڑھا بھی بہت، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا بھی بہت. لیکن اب کا جو سیاسی جو سنیریو ہے پاکستان کا، وہ کافی تبدیل ہے، وہ والا سنیریو جو ہمارا ایک سنیریو تھا اس سے. تو ابھی تو میری جو سیاست ہے وہ جوان ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کہ میں انشاءاللہ ایک دن پاکستان کا وزیر اعظم بنوں گا. اچھا، وزیر اعظم بننے کا کسی نے آپ کو اشارہ دیا ہے؟ اس کا جو جواب ہے وہ ہے ٹماٹر بڑے مزیدار. بس اس کا یہی جواب ہے میرے پاس، اور کوئی جواب نہیں ہے. آئے ہائے ٹماٹر بڑے مزیدار، سنا ہے آپ نے یہ؟ جی یہ کافی ٹماٹر بڑے مزیدار، اوئے ہوئے ٹماٹر بڑے مزیدار، ٹماٹر بڑے مزیدار.
دیکھیں اشارے وغیرہ میں کہیں سے نہیں لیتا، ہوں میں اپنی سیاست کرتا ہوں، سیاست کا طالب علم ہوں، اور گراس روٹ لیول سے میں آیا ہوں، نیچے سے ایک بندہ اٹھ کے آتا ہے۔ اب دیکھیں پروگرام کے دوران جب آپ کو بیگم کی کال آ جائے تو اٹھانی پڑتی ہے، ایک منٹ ذرا، ہیلو، ہاں جی، نہیں ہو گیا، میں اصل ناشتہ کرنا ہے، جی ہاں جی، ہاں صحیح، ہاں جی، وہ ٹی وی لانا میں اتھے، اچھا تو پروگرام ویکھ رہی ہے، اچھا چلو میں کہنا جی میری بیگم کہہ رہی ہے کہ جی تسی چوہان نہیں چوہان صاحب کرو، ہاں جی کہتا میں تو ہر معاملے دے وچ جڑا نا بند کر فون، ہاں جی یہ تھوڑا جنا پتہ آپ کو پتہ ہے، یہ تھوڑا چلتا ہے بندہ۔ ٹھیک ہے، اوکے جی ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، ہم بریک لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بیک ناظرین، ڈمی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان کی ڈمی۔ پروگرام کا سلسلہ شروع کریں گے ٹنٹن سے۔ مجھے بتائیں کہ آپ ٹنٹن کو جانتے ہیں؟ اچھا ٹن کا آپ نام ایسے لے رہی ہیں جیسے میری خود تائی ہو پھپھی ہو تو ایسا نہیں ہے، لیکن ٹن بہت اچھی ایک سنگر رہی، اور بہرحال جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹماٹر بڑے مزیدار، تو بس چلیں ابھی سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد میرے خیال ہے جس سوال کو مجھے رول اوور کرنا ہے تو اس پہ مجھے یہ بول دینا چاہیے کہ فالس کے بجائے ٹماٹر بڑے مزیدار۔ حریم شاہ کے ساتھ آپ نے کوئی ٹک ٹاک بنائی تھی اور کافی وائرل ہوئی تھی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پتہ نہیں آپ یہاں امریکہ میں بیٹھ کے کیا کیا سوچتے رہتے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ حریم شاہ جو ہے وہ اس کے ٹک ٹاک یا یہ ساری جتنی بھی باتیں جو سنیریو جو چیزیں چل رہی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل میں یہ تھا کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ میں تھوڑی فیمس ہو جاؤں، تو اس لیے انہوں نے سہارا لیا، لیکن جو چیزیں میرے نام سے منسوب کی گئیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، غلط چیزیں پھیلائی گئیں۔ وہ بس اب خود کو ایک وہی بات کے فیمس کرنا چاہ رہی تھی تو انہوں نے آپ کا سہارا لے لیا۔ ہاں دیکھیں یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں نا امریکہ میں، ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے پاکستانیوں کا خاص طور پہ کہ سیاستدانوں کا مذاق اڑانا ہے اور پھر خود کو پاکستانی اور پراؤڈ پاکستانی اور پتہ نہیں کیا کیا بھی کہتے رہتے ہیں۔ تو کال بھی تو لیک ہوئی تھی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں اب آپ ساری باتیں اگر میرے منہ سے سننا چاہ رہی ہیں تو میں وہ آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن کال میں بس وہ یہی پوچھ رہی تھی کہ میرے تھوڑا سا سر میں درد ہے، مطلب ہاؤ کین آئی، مطلب کیسے میں اپنے سر کا درد ختم، تو اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی ان کو ذرا ورچوئل تھراپی ایک ٹرم ہے جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن چونکہ میں چیمپئن ہوں اس کا تو اس لیے ورچوئل تھراپی سے ان کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا۔ اور اس میں اگر آپ نے وہ کال سنی ہے یا اگر آپ لوگوں کو سنوائیں تو مطلب اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے جس پہ آپ خام میں جو ہے یہ آنکھیں اوپر چڑھائیں اور ماتھا یوں کریں اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ ہاں بھائی مجھے تو بڑی کچھ چیز پتہ چل گئی۔ یہ سب کو پتہ ہے، یہ چھوڑیں بس اس چیز کو، آگے نکلیں آپ۔ وہی بات ہے نا کہ سیاستدان کی ایک چھوٹی سی چیز مل جائے تو اس کو اچھالا جاتا ہے۔ ہاں ہمیشہ یہ فیکٹر ہے، یہ فیکٹر ہے، ایگزسٹ کرتا ہے۔ آپ پہ الزام ہے کہ آپ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں بہت۔ یہ دیکھیں ایک ایسا آپ نے بہت ہی معصومانہ قسم کا سوال کیا ہے، ویسے آپ کے سوال فضول زیادہ ہوتے ہیں لیکن کچھ تھوڑے سے معصوم بھی ہو گئے۔ دیکھیں الزام تراشی وہ شخص کرتا ہے جس شخص کا اپنا دامن پاک ہوتا ہے۔ اب لوگ یقین نہیں کریں گے چونکہ وہ حریم شاہ اور یہ وہ اس طرح کی مطلب ساری چیزیں سامنے ہیں، لیکن پھر بھی
میں اس لیے دوسرے پہ الزام لگاتا ہوں کیونکہ میرا دامن صاف ہے، پاک ہے، کوئی بندہ الزام نہیں لگا سکتا مجھ پہ۔ یہ جتنے بھی معاملات کال لیک ہوئی، وہ ایک ویڈیو، ایک کچھ تصاویر تھیں، مطلب اس میں بھی آپ دیکھیں 2-2 4-4 فیٹ کا فاصلہ ہے۔ مطلب اگر لوگوں کو زیادہ تکلیف ہے تو لوگ جائیں گوگل کریں، دیکھیں مرے، مطلب مجھے کیوں اس طرح سے ذلیل کر رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک اور ہے۔ آپ کو میں کہہ رہا ہوں، آپ کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کو مسئلہ ہے تو جا کر سرچ آؤٹ کر لیں۔ تو میں یوٹیوب کا مالک تو نہیں ہوں کہ میں نے چیزیں ڈیلیٹ کرواتی ہوں، ہر چیز ہر جگہ پڑی ہے، دیکھیں جا کے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، مطلب جدید دنیا ہے، ہر بندہ دیکھ سکتا ہے اس چیز کو، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے اس میں۔ یقیناً لوگوں نے دیکھا بھی ہے۔ جی جی، اب تو خیر مجھے پتہ ہے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ دیکھ کر ہی آپ نے مطلب مجھے بلایا، اور پھر یہ سارا سنیریو چل رہا ہے۔ چلیں جی، ریپڈ فائر شروع کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ فلم کیا فیوریٹ ہے؟ بلا 302، اوکے جنگل کوئن، کنڈی رن۔ اوکے، اور کوئی اداکار؟ ریپڈ فائر۔ سیاستدان؟ ندیم۔ سیاستدان عمران خان، نہیں وہ عمران خان نہیں، چوہان صاحب؟ جہانگیر rapid ترین، fire۔ جہانگیر اچھا، ترین، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کھلاڑی؟ جو آپ سمجھ رہی ہیں وہ میرے ذہن میں ہے، جس نے ورلڈ کپ جتوایا پاکستان کو، لیکن میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ نہیں، تو کھلاڑی جو ہے وہ اب دوسرے ممالک؟ کاردار۔ ٹھیک ہے، اور پسندیدہ کھانا؟ پسندیدہ کھانا گجرانوالہ کے چڑے۔ چڑے، اوکے، اور کوئی پسندیدہ ڈیسٹینیشن؟ ڈیسٹینیشن جنہ، چلنا، اور الحمدللہ جب ہوگا انشاءاللہ۔ اور دنیا میں بتائیں نا، یہاں پر گھومنے اگر جانا ہو تو کہاں جاتے ہیں سب سے پہلے؟ میرا خیال ہے کہ ناروال مجھے بہت پسند ہے۔ صحیح، اور اس کے علاوہ بتائیں جی، لیڈر کون ہے فیوریٹ؟ دیکھیں لیڈر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی لیڈر اب بچ گیا ہے، اس کا نام ہے جہانگیر ترین۔ اور سنگر گانے سنتے ہیں؟ جی بالکل، میں گانے سنتا ہوں۔ گانوں میں سنگر جو ہے وہ عارف لوہار، عارف لوہار۔ اور پرانے اگر دیکھ لیں تو اس میں کافی لوگ ہیں، اب ذہن میں نام نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ریپڈ فائر راؤنڈ ختم ہوتا ہے، اب آرام سے آپ جواب دیں۔ مجھے بتائیں کہ نوجوان نسل کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں نوجوان نسل کو یہ میسج دوں گا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے خام خواہ میں $500,000 کی جاب کرنے کی۔ آج کل لوگ پاکستان میں بڑے لگے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کریں گے سوشل میڈیا اینڈ فری لانسنگ، اور یہ پتہ نہیں کیا 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 کریں گے۔ دیکھیں ہماری جب حکومت آئے گی تو ہم لوگوں نے نہ لیپ ٹاپ دینے ہیں لوگوں کو، نہ فری میں یونٹس دینے، یا یہ اس طرح کے، مطلب میں کچھ جھوٹ نہیں بولنا چاہ رہا۔ جس بندے سے سیاست میں نے سیکھی ہے اس بندے کو 26 سال لگے ہیں وزیر اعظم بننے میں، تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے 26 سال لگے، ٹھیک ہے؟ تو بس میں نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے صرف سوچنا ہے، کرنا کچھ نہیں۔ آپ نے سوچنا بھی ایک بڑی مطلب بات ہے کہ مثال کے طور پہ میں کل سے ایکسرسائز کروں گا، سوچ ہی لینا، لیکن ایکسرسائز کرنی نہیں ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو سست بنائیں، کاہل بنائیں، تو اس میں بھی ترقی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، چوہان صاحب کی باتوں پہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ دیکھتے رہیں وائس آف ساؤتھ ایشیا۔